تاج ختم نبوت رب نے آقا کو پہنایا ہے، تاج ختم نبوت رب نے آقا کو پہنایا ہے، نبیوں میں ہے سب سے اعلیٰ آخر۔ تو امام و خطیب بیچاری گھاٹ مسجد ٹنگرا سے آئے ہوئے ہیں، اور ٹنگرا ہی سے میں بھی آتا ہوں، اور یہاں ایک اور استاد جو لایا ہوں مولانا افریدی صاحب، یہ بھی ٹنگرا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی کچھ چند جملے کچھ چند باتیں سن لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک عالم کو یہاں پر لا کر، عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے میرے بھائی بہن، عالم کی باتیں سننا تو نور علی نور ہے، اور اس پر عمل کر لینا اپنی زندگی کو سوال لینا ہے۔ آئے ہمارا آپ تھوڑا وقت اور لے، زیادہ وقت نہیں، میں جلد سے جلد پروگرام کو سمٹنے کی طرف جا رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہ کہ آپ کو بہت وقت دیا گا، یہ ہمارے مقرر بن کے نہیں بلکہ استاد کی حیثیت سے ان کی بھی تاثرات، ان کی بھی جو ہے کچھ باتیں سن لے، ہمارا آپ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ عالم آئے ہیں، ہمارے بچوں کو کچھ بہتر سے بہتر کر کے ضرور جائیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ آئے میں جناب مولانا افریدی صاحب کو دعوت دوں گا، وہ چند کلمات سے اپنے ہم لوگوں کو فیضاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر نوجوان دوستو اور ہمارے مدرسہ تعلیم العربیہ کے بچے اور بچیوں، پوری بات کو خلاصہ کے ساتھ حضرت مولانا شہادت حسین صاحب ندوی نے فرما دیا۔ ہم اسی طرح تمہیدی طور پر جملہ معترضہ کے طور پر ہم آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور جو سب سے اہم بات ہے اور سب سے جو اصل مقصد ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں واضح کر دیا۔ واضح کس اعتبار سے کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی چیز کا دنیا میں وجود آنا، کسی چیز کا ایجاد ہونا، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہر ایک سب جانتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کس طرح کریں، اپنے رسول کے طریقے کو پہچان کر ان کے طریقوں پر کس طرح چلیں۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پر ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، وہ ہمیں شروع سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام پر سب سے زیادہ محنت کیا تو ایمان بنانے پر محنت کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو سکھانے کے لیے صفہ کا ایک چبوترا، جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک مکتب کہلاتا ہے، اسی طرح چبوترا کا ایجاد کیا کہ اس میں اللہ کے احکام کو بتایا جائے اور اللہ کی باتوں کو بتائی جائے۔ اسی نقش قدم پر چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے۔ یہ ایک بنیاد ہوتا ہے، یہ بنیاد جب ڈلتا ہے یہاں پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ جب پھل دینے لگتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں سے میں بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کو ہر طرح سے اور ہر نظریے سے اور ہر طریقے سے ان کو صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ڈگری والے ہو، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو بہترین شخص کہلائے گا وہ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بتانے والا اور پڑھنے والا ہی کہلائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور یہ حق ہے اور سچ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے مرض الوفات کے وقت پہنچے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی اتباع کرو گے یا کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبی کے خاندان سے اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی اور ان کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ رہا، لیکن تب بھی
اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو بلا کر کے فرما رہے ہیں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر ہم اپنے دین کے اپنے بچوں کو اپنے دین کے طرف نہ لائیں گے، اگر دین کی تعلیمیں نہ سکھائیں گے، غیروں کا طریقہ خود بخود آ جائے گا۔ اگر ہم دین کی تعلیم سکھائیں گے اور دین پر عمل پیرا بنائیں گے، نمازوں کے لیے بھی تو پابندی سے بھیجیں گے اور مکتبوں کی بھی پابندی کریں گے، اور ہم عہد کر لیں گے کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھائیں گے، تو باطل یوں ہی چھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت ایک ایک بت کو مارتے تھے اور گراتے تھے، کہتے تھے جاء الحق وضحق الباطل، حق آیا اور باطل چھٹ گیا۔ تو جب ہمارے اوپر دین کے تاثرات اور دین کی تعلیمات اپنے بچوں کو دیں گے تو دنیا کی جتنی بھی خرابی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں دیکھی جا رہی ہے، آپ سب بھی تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم اسی ہے تو محلے کے اور اسی علاقے کے پڑے بلے سب کچھ ہیں، اب ہم بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر تو پتہ نہیں کس کس طریقے کے الفاظ تو استعمال کیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ ہیں جس کو یہاں بیان کرنا تو مشکل ہے، وہ الفاظ ایسے ایسے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے بچے کافر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے تو مشرک بن جائیں گے، اللہ کا ان کے شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ حافظ جی وہاں پر میرے اسکول کے اندر ایک مورتی بنائی گئی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تم لوگ مانو کہ اس سے ہمیں کھلایا جاتا ہے، تم لوگ کہو کہ یہ ہمیں پلاتا ہے۔ تو میرے بھائی بچے ہیں تو بچے تو بول بھی کریں گے، اگر ہم ابھی اس کو صحیح تہذیب اور صحیح طریقہ اور صحیح دین نہیں سکھائیں گے تو آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے یہ یقین کر لیجئے کہ ہمارے نسل سے اور ہمارے اولاد سے کوئی بھی انسان دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں پر محنت کریں گے، اس لیے کہ قرآن میں 70,000 سے بھی زیادہ الفاظ ہے، کتنا ہے؟ 70,000 سے بھی زیادہ الفاظ ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اتارا ہے اقرا، پڑھیے، یعنی کہ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اپنے دین کو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نسل کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر اس دین پر ہم باقی رہیں گے، اگر ہم اپنے نسل کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے اللہ پورے نسل کو قبول کرے گا اور قیامت تک کے لیے قبول کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنے بچوں کو کھلونا نہیں دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ روئے گا، اگر علم دین نہیں سکھائیں گے پوری زندگی روئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز پر تو دھیان دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ نہیں دنیا کے اندر ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے نبی کے طریقے پر۔ ایک مکتب کے بچوں کو اٹھا کر کے پوچھ لیا جائے کہ یہ حدیث بتاؤ، کھانے کی دعا بتاؤ، سونے کی دعا بتاؤ، بچے فٹ 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 بتا دیتے ہیں، لیکن ایک کوئی بھی نوجوان ہو جو انگلش ہو یا انجینئر کیوں نہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ کہ علم حاصل کرنے کی دعا کیا ہے، تو ان کو چاند روشن سب کچھ دکھنے لگیں گے دن ہی میں۔ تو میرے بھائیو یہ جو دنیا کے اندر ہمارے لیے جو مکتب کا نظام بنایا گیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے متعلقین نے، ہمارے ذمہ دار نے ہمارے محلے میں جو قائم کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر ہم اسے مضبوط نہ کریں، اگر ہم اسے ہر اعتبار سے، چاہے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اگر اسے مضبوط نہ کریں، ٹکڑوں میں اگر بٹنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کا ذریعہ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ابھی جو وقت دیا ہے، اللہ نے جو ابھی موقع دیا ہے، اللہ نے ابھی جو سوچ سمجھ دی ہے، تو اس دین کے اوپر چلنے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے نہیں معلوم دنیا کے اندر آج تو غور کرے اور اپنے دل میں بات رکھے، دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو کہیں کہ آج ہمارے بچوں کو کرسمس ڈے کب ہے یہ معلوم ہے، برتھ ڈے کب ہے، اور نہ جانے کیا کیا ڈے ہوتا ہے ہم کو خود نہیں پتا ہے، وہ سب کب ہے وہ سب معلوم ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کب کون سن میں لڑے تھے، ہمیں صحیح سے اردو تاریخ کے پورے مہینے یاد نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، رمضان کے معنی کیا ہے،
اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے۔ تو یہ سب سمجھنے کے لیے یہ سب سیکھنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پورے ورلڈ کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک ایک مسلمان کو اردو تاریخ یاد رکھنا واجب ہے۔ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے بتاؤ کتنے کو اردو تاریخ یاد ہوگی؟ کتنے کو یاد ہوگی اردو تاریخ کی آج یہ تاریخ ہے؟ ہم خاموش رہیں گے لیکن انگریزی تاریخ بتائیں گے۔ سب کو معلوم ہے 25 دسمبر کو چھٹی رہے گا، کرسمس ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی اور جو ان کا پیدائش ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، ان کی جو وفات ہوئی کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، شوال میں، ذوالقعدہ میں ہوا، کب ہوا نہیں پتا۔ تو یہ سب کب ہے؟ ایک نوجوان سے پوچھا گیا کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے، اس نے کہا کہ 1 ذوالقعدہ کو۔ بتائیے، یہ حالت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ تو یہ سب کو سمجھے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مکتب کے بچوں کو مضبوط کرے اور انہیں دین کے لین سے بتائیں۔ ہمارے مکتب کے اگر جب مضبوط ہوگا تو دین بھی مضبوط ہوگا اور دین میں استقامت پیدا ہوگی۔ یہی بچے آگے نکل کر کے دین کے رہبر اور رہنما بنیں گے۔ تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عہد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم جب بھی یہاں سے اٹھیں اور اپنے یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی 100% تعلیم دیں گے، بیچ میں نہیں چھوڑائیں گے اور بیچ میں بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے مستقبل کا اور ہمارے روشن ہونے کا یہ ذریعہ بنے گی، ورنہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے اس سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، علم وہ دولت ہے جو لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے سکھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا